عدیل اپنے دوست کبیر کے ہمراہ بازار سے سبزی لے کر گھر کی جانب آ رہا تھا۔ سامنے سے اسلان آتا دکھائی دیا۔ یہ تینوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ قریب پہنچ کر اسلان نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو عدیل نے اسے ہاتھ نہ ملانے کا عذر پیش کرتے ہوئے کہا، میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں کافی دنوں سے درد ہے۔ اچھا میں ذرا جلدی میں ہوں، امی نے یہ سبزی لینے بازار بھیجا تھا۔ تم نے اس سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارے ہاتھ میں درد ہے اور اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا؟ بھائی میری امی کہتی ہیں ان کا پورا ہی گھر ملنے جلنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسا کیا کر دیا ان لوگوں نے جو ملنے کے قابل ہی نہیں رہے؟ ان لوگوں نے اپنے گھر میں ناپاک جانور کتا رکھا ہوا ہے۔ کتے تو اکثر لوگوں کے گھر میں پالے جاتے ہیں، اس لیے وہ وفادار ہوتے ہیں اور گھر کی رکھوالی بھی کرتے ہیں۔ بس بھائی میری امی نے کہا ان کے گھر نہ جانا اور نہ ان لوگوں سے بات کرنا۔ عدیل اور کبیر دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ عدیل نے امی کا فیصلہ سنایا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ سنو بیٹا، اپنی امی سے کہنا کہ آج شام 4 بجے ہمارے ہاں قرآن خوانی میں آ جائیں۔ امی سے کہنا بیکار ہے خالہ، وہ نہیں آئیں گی آپ کے گھر۔ امی ابو اکثر اس ناپاک کتے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو آپ نے اپنے گھر میں پالا ہوا ہے، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ ناپاک جانور سے آپ کے گھر سے برکت بھی اٹھ چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت شکریہ یہ سب بتانے کا۔ ایک روز عدیل کے دوست کبیر نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، تمہاری یہ بہت غلط بات ہے عدیل کہ تم صرف اس بات پر اسلان سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس کے گھر میں کتا ہے۔ دیکھو بھائی، میرے والدین جو مجھ سے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اور تم اس کی زیادہ حمایت مت کرو، میری امی کا حکم ہے میں ویسا ہی کروں گا بس۔ ارسلان نے بعد میں کبیر کو بتایا، تم کو معلوم ہے کبیر، ہمارا کتا بہت ہی وفادار ہے، اس نے ایک دفعہ ہمارے گھر چوری کی واردات ناکام بنا دی۔ وہ تو ہر کتا ہی وفادار ہوتا ہے، میری امی نے کہا ہے کہ جن کے گھر ناپاک جانور ہوں ان سے دور رہنا چاہیے۔ ارسلان کی والدہ عدیل کے گھر پہنچ گئیں اور بولیں، بہن سریا، آپ کے خیرات جان کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ یہ کیسی تربیت کی ہے آپ نے اپنے بچے کی؟ کیسی تربیت کی؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ سب سے یہی کہتا پھر رہا ہے کہ ہم نے کتا پالا ہے تو ہمارے گھر سے برکت اٹھ چکی ہے۔ برا مت ماننا بہن، کتے اور اس جیسے خلیص جانور کم از کم کسی مسلمان کے گھر میں تو نہیں ہونے چاہیے۔ بہن 3 سال پہلے جب یہ ملا تھا تب تیز برسات میں راستے میں شدید ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، تو اس وقت میرے شوہر کو اس پر ترس آ گیا اور وہ اسے اٹھا کر گھر لے آئے، اس کے زخموں پر مرہم لگایا، اسے دودھ پلایا، اس کا چند روز یہ سوچ کر خیال رکھا کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آئیں گے، مگر اس کے بعد یہ معصوم جانور تو اس قدر ہم سے مانوس ہو گیا کہ ہمارا گھر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو۔ کئی بار ہم نے اسے دور جنگل میں چھوڑا، مگر پھر دوسرے دن ہمارے دروازے پر ہوتا تھا۔ پھر ہمیں بھی اس پر رحم آ گیا، ہم نے اسے مستقل اپنے پاس گھر کے پیچھے اسے جگہ دے دی۔ کیا وہ ہمدردی ہم نے جو اس کتے کے ساتھ کی، کیا وہ سب غلط تھا؟ کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا اللہ کے نزدیک بھی ہماری یہ نیکی، یہ ہمدردی فضول اور لا حاصل تصور ہوگی؟ جی بہن، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہے، جس بے زبان جانور کے ساتھ ہمدردی کی جائے وہ تو بعد میں احسان مند ہو کر آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں سے بھی ہمدردی، پیار، محبت اور ان کا خیال رکھنا بھی تو ایک اچھا انسان ہونے کی علامت ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں یہی حکم ہے۔ بالکل بہن، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر ہم نے کتے کو اپنے گھر کے پچھلے حصے کے ایک کونے میں جگہ دے دی تو کیا ہم مسلمان نہیں رہے؟ مجھے معاف کر دینا بہن، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ آپ کی اس تربیت کی وجہ سے آپ کے بیٹے عدیل میں بھی غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا بات بات پر میری امی کہتی ہیں کہ تکرار کرتا رہتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جی میں بہت غلط کر رہی تھی، مجھے معاف کر دے رشیدہ بہن، اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤں گی۔ میری بات سمجھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مہربانی کر کے اپنے بچے کے سامنے
ऐसी कोई बात ना किया करें जिससे इसकी सोच मनफी हो जाए। अरसलान की अम्मी खुश होकर उनके घर से निकल गईं।